آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے امتی ہیں وہ تمام کے تمام، وہ چاہے جس عمر میں ہوں، وہ اسلام کے نمائندے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں۔ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کی شریعت کیا ہے، قرآنی تعلیمات کیا ہیں، شریعت کے تعلیمات کیا ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، آج کے خطاب میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کے لیے کس طرح کے اسکول اور کس طرح کے کالج ہمیں منتخب کرنا چاہیے، اسکول اور کالج کا انتخاب کیوں اور کیسے، اس پہ انشاءاللہ آج تبصرہ ہوگا، اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ تعلیم پر جب تک اہل اسلام کا بڑاپن تھا، جب تک تعلیم کو اور ایجوکیشن کو اہل اسلام نے ترتیب دیا تھا، نصاب بنایا تھا اور تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی تھی، جب تک تعلیم سے انسانیت کا پیغام ملتا، تعلیم سے بڑوں کا احترام ملتا، تعلیم سے چھوٹوں کو شفقتیں ملتی، تعلیم سے شوہر کو اس کا حق ملتا، تعلیم سے بیوی کو اس کا حق ملتا، اولاد کو ان کا حق اپنا حق ملتا اور والدین کو ان کا اپنا حق ملتا، تعلیم کے ذریعے سے پڑوسیوں کو پڑوسیوں کا حق ملتا، تعلیم کے ذریعے سے رشتہ داروں کو رشتہ داروں کا حق ملتا، تعلیم کے ذریعے سے محلے والوں کو محلے داری کا بھی حق ملتا۔ لیکن جب سے تعلیم پر سے، تعلیمی پالیسی پر سے مسلمانوں کا اور اہل اسلام کا قبضہ ختم ہو گیا، اس کو آہستہ آہستہ دشمنان اسلام نے اس پر جب قبضہ کیا، بلکہ میں یوں کہوں کہ انسانیت کے دشمنوں نے جب اس پر قبضہ کیا، تو آج ہم یہ حال دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم گاہوں میں یعنی کہ میں صاف آپ کو بتا دوں، اسکولوں اور کالجوں میں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آج تعلیم تو ضرور ہے، لیکن انسانوں کو وہاں پر انسانیت نہیں ملتی۔ تعلیم وہاں پر ضرور ہے، لیکن وہاں پر بھائی کا حق ادا کرنا نہیں سکھایا جاتا، وہاں پر والدین کے حقوق ادا کرنا نہیں سکھایا جاتا، وہاں پر اولاد کے حق ادا کرنا، اولاد سے پیار اور محبت کرنا یہ نہیں سکھایا جاتا، وہاں پر پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں وہ بتائے نہیں جاتے۔ اسلام میرے دوستو کبھی منع نہیں کرتا کہ لوگوں کو، بچوں کو اور بڑوں کو انگریزی تعلیم دی جائے، اسلام منع نہیں کرتا کہ کوئی انجینئر بن جائے، اسلام منع نہیں کرتا کہ کوئی سائنسداں بن جائے، اسلام منع نہیں کرتا کہ کوئی ڈاکٹر بن جائے، اسلام ہرگز منع نہیں کرتا کہ کوئی اچھا بزنس مین بن جائے، اسلام ہرگز منع نہیں کرتا کہ وہ ہسٹری جاننے والا بن جائے۔ اسلام تو اس کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کا تو کہنا یہ ہے، شریعت کا تو کہنا یہ ہے کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہمارے پاس ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا انجینئر ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، جہاں جن سکولز میں، جن کالجز میں انجینئر بنایا جا رہا ہو، جن کالجز اور جن یونیورسٹیز میں سائنسداں بنایا جا رہا ہو، لیکچررز تیار کیے جا رہے ہوں، جہاں پر اچھے تاریخ داں بنائے جا رہے ہوں، ہسٹری میکرز وہاں پر بچوں کو پیدا کیا جا رہا ہو، لیکن وہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ وہاں پر انسانیت بھی باقی ہے یا نہیں۔ اسلام نے تعلیم گاہوں میں انسانیت کا درس دیا، بھائی چارے کا درس دیا، اور اسلام کا یہ کہنا ہے،
شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ جہاں تعلیم دی جائے وہاں انسانیت ہو، جہاں تعلیم دی جائے وہاں پر بھائی چارہ ہو، جہاں تعلیم دی جائے وہاں حقوق ادا کرنے کی بھی تعلیم دی جائے۔ لیکن آج کے دور میں جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں اسکولوں پر، جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں کالجوں پر، تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ انسانیت کی تعلیم تو دور کی بات ہے، پڑوسیوں کے حقوق تو دور کی بات ہے، محلے والوں کے حقوق تو دور کی بات ہے۔ آج کی تعلیم کی وجہ سے، میں تعلیم پر حرف نہیں اٹھانا چاہوں گا، تعلیم دینے کا جو طرز ہے، جو سسٹم ہے، اس سسٹم نے انسانیت کو ختم کر دیا، اس سسٹم نے بھائی چارہ کو کچل دیا، اس سسٹم نے والدین کو پہچاننے سے انکار کرنے پر بچوں کو مجبور کر دیا، اس سسٹم نے اپنے بھائی کے ساتھ بھائی چارہ کرنے سے روک دیا۔ اس سسٹم پہ مجھے اعتراض ہے، اس سسٹم پہ اسلام کو اعتراض ہے، شریعت کو اعتراض ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو کسی بھی اسکول میں دھڑلے سے اٹھاتے ہیں اور شریک کر دیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ بتاتے ہوئے، ایک چھوٹی سی مثال بتاتے ہوئے، جس کو آندھرا اور تلنگانہ کے بہت بڑے عالم دین نے، بہت بڑے اللہ والے نے ایک مثال دی ہے، وہ مثال دیتے ہوئے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی آدمی بہترین بریانی بنا دے، اس بریانی کے اندر بہترین مغزیات بھی ڈال دے، ڈرائی فروٹس والی بریانی بنا دے، زعفران کی بریانی بنا دے، گوشت بھی بہترین ہے، چاول بھی بہترین ہے، بہت بہترین گھی استعمال کیا گیا ہو، اچھے ڈرائی فروٹس استعمال کیے گئے ہوں، اور 5 اسٹار ہوٹل کا باورچی اسے بنایا ہو، بہترین بریانی ہو، لیکن میرے دوستو دو قطرے اس کے اندر زہر بھی ڈال دیے گئے ہوں، اور ایک آدمی بہت بھوکا ہو، اس کے سامنے وہ بریانی رکھ دی جائے اور اسے بتا دیا جائے کہ 5 اسٹار ہوٹل کے بہترین کک نے، بہترین باورچی نے اس کو بنایا ہے، اس کے اندر بہترین کولا گوشت استعمال کیا گیا ہے، اس کے اندر ڈرائی فروٹس بھی تازے ڈالے گئے ہیں، اوریجنل گھی اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر 2 قطرے زہر بھی ہے، اور اسے دوسری طرف سوکھی روٹی رکھی جائے اور مرچی کی بکنی رکھی جائے یا چٹنی رکھی جائے، اور اس سے کہے کہ تمہیں جو چاہے وہ کھا لو۔ اس کو بڑی زبردست بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ بتائیں کوئی بھی عقل مند انسان اس لیے کہ اس کے اندر گھی زیادہ ہے، زہر کم ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ڈرائی فروٹ زیادہ ہے، زہر کم ہے، اس لیے کہ اس میں گوشت زیادہ ہے، زہر تو بہت معمولی ہے، اس لیے کیا وہ بریانی کھانا پسند کرے گا، یا پھر وہ روکھی سوکھی جو مرچی اور جو روٹی پڑی ہوئی ہے وہ کھانا چاہے گا؟ ظاہر سی بات ہے، ہر عقل مند، ہر دانا، بلکہ معمولی عقل رکھنے والا بھی نکو بھائی اس کے اندر تو زہر ہے، کھائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، بادام بعد میں اثر کریں گے، پہلے زہر اثر کریں گا، گھی بعد میں اثر کریں گی، پہلے زہر اثر کریں گا، اس لیے اس کو اس طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اس کو چھونا بھی پسند نہیں کریں گے، دور ہٹا دیں گے کہ بھئی کہیں اس کی خوشبو کے ذریعے سے، اس کی بو کے ذریعے سے، خوشبو کے ذریعے سے کہیں زہر اثر نہ کر دیں۔ اسی طرح میرے دوستو، ان بزرگ نے یہ مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کل کے جو سکولز ہیں جہاں پر ایمان برباد ہو رہا ہے، جہاں پر انسانی حقوق تباہ ہو رہے ہیں، جہاں پر والدین کو آدمی پہچاننا بھول جا رہا ہے، جہاں سے بھائیوں کے بھائی چارے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر ایسے اسکولز میں ایئر کنڈیشن بھی موجود ہے، ایسے اسکولز میں لفٹ بھی موجود ہے، ایسے اسکولز میں اچھا گراؤنڈ بھی موجود ہے، بیٹھنے کے لیے اچھے بینچز بھی ہے، بظاہر لیکچرز بھی بہت اچھے ہیں، جیسا کہ یہاں پر کک اچھا تھا، لیکن میرے دوستو وہاں پر ایمان ختم ہو رہا ہے۔ ایمان کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر 2-4 قطرے زہر کے ڈال دیے گئے ہیں۔ ادھر جو اسکولز ہیں، جن اسکولوں میں مسلم مینجمنٹ ہے، جن اسکولوں میں بینچز بھی اتنے صحیح نہیں ہیں، جن اسکولوں میں بلڈنگ بھی ویسی نہیں ہے، لیکن مینجمنٹ وہاں پر مسلمانوں کا ہے، نگرانی وہاں پر علماء کی ہے، لیکن میرے دوستو آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے مسلمان ایسے اسکولوں میں ڈالنا پسند نہیں کرتے جہاں پر تعلیمی سطح ذرا کم ہو، جہاں پر التزامات ذرا کم ہو۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر مینجمنٹ کس کا ہے،
وہاں پر التزامات کس کے ہیں، وہاں پر نگرانی کن علماء کی ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا، لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بلڈنگ کتنی اچھی ہے، لیکچررز کتنی ٹاپ ٹپ میں وہاں پر آتے ہیں، وہاں پر بینچز کتنے اچھے ہیں، شہر میں بیچ میں ہے نہیں ہے، آٹو کی سہولت ہے یا نہیں ہے، ہمارے بچوں کو لے جانے لانے میں پریشانی تو نہیں ہوگی، یہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پر جانے کی وجہ سے ہمارے بچوں کا ایمان غارت ہو جا رہا، ہمارے بچوں کا ایمان تباہ ہو جا رہا، انسانیت کی کوئی بو ان کے اندر باقی نہیں رہ رہی، ان کے اندر اپنے بھائیوں کے ساتھ احترام کرنے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ قربانیاں دینے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، یہ ہم نہیں دیکھ رہے، وہ سب چیزیں وہاں پر ختم کی جا رہی ہیں۔ یہ میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، میں نے اس پر ریسرچ کیا ہے، بہت سارے لکھنے والوں نے ایسے نو مسلم جو عیسائی تھے یا پھر جو غیر مسلم تھے، انہوں نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے۔ ایک لیڈی نے لکھا، مسلمان ماؤں کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایسے اسکولز میں پڑھائیں جہاں پر ان کے بچوں کا ایمان غارت ہوتا ہو۔ پہلے تو وہ غیر مسلم تھے، وہ نو مسلم ایک لیڈی نے یہ بات واضح طور پر لکھ دی ہے۔ اور ایک صاحب نے لکھا کہ مسلمان تو ایسے اسکولز میں جہاں پر ان کے بچوں کی ایمان کی جو ہے دھجیاں اڑ رہی ہوں، جہاں پر ان کے بچوں کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی ہو، جہاں پر ان کے بچوں کے اندر سے بھائی چارہ ختم ہوتا ہو، ایسے اسکولز میں ڈالنے سے اچھا ہے کہ وہ ان پڑھ رہیں۔ یہ ایک نو مسلم صاحب کا لکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھ لیں، آپ اگر بکس دیکھ لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، آپ کو یہ بات ایسی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور نیچے آ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس اسکول میں میری بیٹی اور میری بہن کو اسکارف پہننے، اپنے سر ڈھانکنے کی اجازت نہ ہو، اگر میں اس اسکول میں اپنی بیٹی اور بہن کو ڈالوں گا تو آپ بتائیے کہ قیامت کے دن میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ جس اسکول میں میرے بیٹے اور میرے بھائی کو جمعہ کے دن بھی نماز کے لیے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے اسکول اور کالج میں اگر میں اپنے بچے کو اور اپنے بھائی کو میں شریک کروں گا، میرے بھتیجے اور میرے بھانجے کو شریک کروں گا، تو آپ بتائیے کہ میں کیا منہ دکھا سکوں گا قیامت کے دن۔ آپ یقین جانیے ہمارے شہر میں ایسے اسکولز موجود ہیں جہاں پر بچی کو دوپٹہ اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اسکارف پہننے کی اجازت نہیں ہے، جہاں سے بچوں کو جمعہ کے دن بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے کالجز ہے، جمعہ کے دن بھی نماز کے لیے پریئر ہال بچیوں کو نہیں دیا جاتا، ایسے کالجز ہے، ایسے اسکولز موجود ہے۔ آگے کی میں آپ کو بات بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسے اسکولز میں بھی میجارٹی زیادہ ہم مسلمانوں کی ہے، 60% ہمارے بچے ہیں ایسے اسکولز میں بھی۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ وہ بچہ جس بچے نے نرسری سے لے کر 10th تک یا پھر انٹر تک اس کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ ظہر کی نماز کا وقت بھی ہوتا ہے اور ظہر کی نماز ادا بھی کرنی ہے، جب تک وہ اسکول میں رہا نرسری سے لے کے انٹر سیکنڈ ایئر تک، اس کو یہ نہیں معلوم کہ ظہر کی نماز بھی ہوتی اور ظہر کی نماز بھی ادا کرنا ہے۔ ان بچیوں کو یہ نہیں معلوم کہ ظہر کی نماز بھی ہے۔ تو آپ بتائیے جب وہ بڑے ہو کر آ جائیں گے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جب جائیں گے اور وہ آزاد ہو جائیں گے تو 10-12 سال 15 سال ان کے اوپر جو محنت ہوئی کہ نماز کوئی نہیں ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے، سر پہ دوپٹہ اوڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سر پہ ٹوپی پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑوں کے احترام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوٹوں پر شفقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو بتائی گئی ہیں 10-15 سال تک، کیا وہ اچانک ختم ہو سکیں گی؟ اس کے لیے میرے دوستو ہمیں غور کرنا ہوگا اور ہمیں یہ ریسرچ کرنا ہوگا کہ ایسے کون سے اسکولز ہیں جہاں پر باضابطہ لڑکیوں کے لیے پریئر ہال بھی ہیں، ایسے کون سے اسکول کا مینجمنٹ ہے جو بچوں کے لیے بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے، جو بچوں کو نماز کے لیے چھوڑتا ہے ایک نگران کے ساتھ تاکہ بچے ادھر ادھر نہ جا سکیں۔ یہ ان لوگوں کی ناکامی ہے اور وہ بہانہ کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو وہ ادھر ادھر جا کے اگلا پیریڈ ختم کرتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایک استاد کو بھی ساتھ میں بھیجیں اور وہ نماز پڑھوا کے پھر واپس لائیں۔ روز کی ظہر کی نماز بچوں کی مسجد میں ہونا چاہیے۔ اگر تعلیم کا حرج ہو رہا ہو، اسکول مسجد سے دور ہو تو پھر اور بات ہے، لیکن وہاں پر ایک پریئر ہال ہونا چاہیے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو ہم نے انتخاب ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ اگر ہم چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے، اگر ایسے اسکولز نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اسکولز بنائیں۔
ہم ایسے اسکول آرگنائز کریں اور وہاں پر اپنے بچوں کی تعلیم کی ہم فکر کریں، ورنہ میرے دوستو ہم تعلیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے ہمارے تعلیمی پرسنٹیج کا کیا حال ہے، کیا حال ہے، بالکل لو، ایک دم گرا ہوا حال ہمارا ہے، پرسنٹیج ہمارا گرا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نہ ہمیں دنیاوی تعلیم کسی طرح حاصل ہو رہا ہے اور نہ ہمارے اخلاق بچ رہے ہیں۔ جتنے بچے کچھ لوگ جاتے ہیں سکولز کو، وہ بھی ایسے سکولز میں جاتے ہیں جہاں پر ایمانیات کے گویا کہ دھجیاں وہاں پر اڑ رہی ہیں، وہاں پر ایمان اور اسلام کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے بھی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی، ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر کوئی میرے دوستو اسلام کا نمائندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے۔ ہمیں دیکھ کر یہ متعین کیا جاتا ہے کہ اسلام یوں ہوتا ہے، ہمیں دیکھ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی اٹھیں اور چل دیں، یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں پر بھی شریک کر دیں اور کہیں پر بھی ایڈمیشن دلا دیں اور ہم مست رہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم ان کی تربیت دے رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، جہاں کوئی طالب علم اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اگر وہ آٹو میں بیٹھ رہا ہو یا بس میں بیٹھ رہا ہو، اگر وہ کہیں بھی سفر کر رہا ہو اور وہ کسی بھی اسکول جا رہا ہو، وہ کسی بھی کالج اور یونیورسٹی کو وہ جا رہا ہو، چاہے وہ پڑھنے جائے چاہے وہ پڑھانے جائے، ہر کوئی میرے دوستو اسلام کا نمائندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے امتی ہیں وہ تمام کے تمام، وہ چاہے جس عمر میں ہو، وہ اسلام کے نمائندے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں۔ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کی شریعت کیا ہے، قرآنی تعلیمات کیا ہیں، شریعت کے تعلیمات کیا ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، اسی طرح کے ہوں گے جس طرح کے ان کے نبی ہوں گے۔ یہ باور کیا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم جہاں کہیں رہیں، ہمارے بچے جہاں کہیں رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا پرفارمنس دیں کہ اس سے ہمارے دین پر آنچ نہ آئے، ہمارے قرآن پر انگلی نہ اٹھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامگی نہ ہو۔ میرے الفاظ سخت ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری وجہ سے اسلام کو گالی دی جا رہی ہے، ہماری وجہ سے، ہمارے کاموں کی وجہ سے قرآن کو غلط سمجھا جا رہا ہے، ہمارے کاموں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو غلط سمجھا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے ماننے والے ہم، قرآن کے ماننے والے ہم، شریعت پر عمل کرنے والے ہم، سینہ ٹھوک کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور دنیا یہ مانتی ہے کہ ہمیں محبت ہے، لیکن حقیقت میں میرے دوستو ہمیں محبت نہیں ہے۔ اگر ہمیں محبت ہوتی تو ہمارا ایک ایک قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اٹھتا، ہماری ایک ایک نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اٹھتی، ہمارے تمام کے تمام بچے ایسے سکولز میں ہوتے جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ٹوپی نکلوا کر بے حرمتی ہو رہی ہے، کبھی اسکارف اتروا کر بے حرمتی ہو رہی ہے، کبھی کچھ پڑھوا کر بے حرمتی اسلام کی اور شریعت کی ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں یہی اسکول اچھا ہے جس کے اندر زہر بھی موجود ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ بغیر تحقیق کے ہم جو اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں ڈال رہے ہیں اور ان کی نمازوں کی ہم فکر نہیں کرتے، ان کے سر ڈھکے ہیں یا نہیں ڈھکے ہیں اس کی اگر ہم فکر نہیں کرتے تو میرے دوستو یہی بچیاں ہمیں جہنم میں گھسیٹیں گی۔ جب ان کو بتایا جائے گا کہ تم نے اپنے زندگی بھر تم نے اپنے سر پر دوپٹہ نہیں ڈالا، تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جب ان سے بتایا جائے گا کہ تم نے ظہر کی نماز کا اہتمام نہیں کیا اس لیے تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ اپنے والدین کو گھسیٹیں گے، وہ اپنے چچا اور ماما کو گھسیٹیں گے، وہ کہیں گے کہ انہوں نے مجھے ایسے اسکول میں ڈالا جہاں پر مجھے عادت پڑ گئی کہ میں ظہر کی نماز ادا نہ کروں، میرے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ظہر کی نماز بھی ہوتی ہے، جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ ایسا کیسا ہو سکتا؟ میرے دوستو اگر سامنے ایک گڑھا ہے، اس گڑھے میں اگر نہ گرتے ہوئے کوئی سائیڈ سے جا رہا ہو تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ دیکھ سکتا ہے اور یہ بچ رہا ہے۔ اگر کوئی گڑھے کو دیکھ کر گڑھے میں گر جاتا ہے تو آپ بتائیے اس کے اندھے ہونے میں ہمارا کوئی شک ہوگا؟ کسی طرح کا شک ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر کتنا بڑا محلہ ہے۔ ظہر کی نماز میں آپ آ کے دیکھ لیجئے کتنے بچے نماز کو آتے ہیں،
اتوار کے دن آپ آ کے آپ دیکھیے، اگر آپ کو بہانہ ہے اسکول کا تو اتوار کے دن آپ آ کے دیکھیے. چلیے ظہر کی نماز چھوڑیے، فجر کی نماز میں تو سب یہاں رہتے، مغرب کی نماز میں بھی سب یہاں رہتے، عشاء کی نماز میں بھی سب بستی میں رہتے، لیکن اب آپ دیکھیے کتنا پرسنٹیج، کتنے بچے ایسے ہیں جو مسجد آ پا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو نہیں معلوم کہ نماز بھی ہے، ان کو نہیں معلوم کہ نماز بھی فرض ہے، ان کو نہیں معلوم کہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کی وجہ کون بنے؟ میں اور آپ، اس کے گھر والے اس کی وجہ بنے. اس کو بتایا نہیں کہ 5 وقت کی نماز کے لیے اسے جانا چاہیے. اس کو ایسے اسکول میں نہیں ڈالا کہ جہاں پر نماز کی بھی تعلیم ہوتی ہے. ایسے اسکول میں نہیں ڈالا کہ جہاں پر بچیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اگر آپ کے سر سے دوپٹہ ہٹ جائے گا تو آپ کے گھر سے پوری برکتیں ختم ہو جائیں گی، پوری نحوستیں آ جائیں گی. یہ اس کو بتایا نہیں گیا. تو اس لیے اس جرم کی وجہ سے ہمیں بھی جہنم میں گھسیٹا جائے گا. اگر بھلے ہی ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں، بھلے ہی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، بھلے ہی ہم لوگوں کی مدد کرتے ہوں، لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، انہیں صحیح انسان اور مسلمان نہ بنایا، تو میرے دوستو ہمارے لیے جہنم تیار ہے، ہمارے لیے جہنم تیار ہے اور ہمارے لیے جہنم تیار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو صحیح سکولز میں، صحیح کالجز میں شریک کرنے اور ایڈمیشن دلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر ایک نگاہ رکھ کر مسجد کو بھیجنے، نمازوں کو بھیجنے، اگر لڑکیاں ہیں تو انہیں بھی نماز کی پابند بنانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.